ایک بہت ہی دلچسپ سوال آیا ہے، جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے، جبکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے؟ جناب ذاکر صاحب. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے. پہلے ایک چٹکلا پیش کروں گا آپ کے سامنے جواب دینے کے پہلے. ایک مسلمان بھائی اور ایک سکھ بھائی کے درمیان یہی چل رہا تھا گفتگو. وہ سکھ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمان بے درد لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں. جب آپ جانور کو مارتے تڑپا تڑپا کے مارتے، مارنے کا ہے تو ایک جھٹکے سے مارو، جانور فنش ختم. آپ لوگ بے درد لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں. اپنا مسلمان بھائی کو جواب سوجا نے تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جب وار کرتے مرد کے بچے آگے سے وار کرتے ہیں، آپ سکھ لوگ بزدل ہے پیچھے سے وار کرتے. جیسا میں نے کہا یہ چٹکلا ہے، یہ صحیح جواب نہیں ہے، یہ چٹکلا تھا. انگلش میں کہتے جسٹ جوک، چٹکلا تھا، یہ صحیح جواب نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہم ذبیحہ کرتے ہیں. ذبیحہ کے لیے بہت سے شرائط ہے کہ چھری جس سے ذبیحہ کر رہے وہ تیز ہونا چاہیے، جلدی کیجئے، ایک جانور کے سامنے دوسرے کا ذبیحہ نہیں کرنا چاہیے. بہت سے شرائط ہے، اور مین شرط یہ ہے آپ جب ذبیحہ کرتے ہیں تو اس گردن کے ونڈ پائپ سانس کی نلی کو کاٹنے کا، اور ویسلز آف دا نیک، یہ جتنے بھی ویسلز ہے آرٹریز اینڈ وینز، اس کو کاٹنا چاہیے. لیکن اسپائنل کارڈ، ریڑھ کی ہڈی نا، میرے اردو ذرا میڈیکل ڈاکٹر ہے، میڈیکل ٹرم میں پتا ہے لیکن ہندی میں نہیں کیا میں نے، انگلش میں. اسپائنل کارڈ، یہ ریڑھ کی ہڈی، اسے دھکا نہیں لگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہوتی. جب اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے، جھٹکا دیتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی، اس سے جو نرو جا رہی ہے دل کو، ہارٹ کو، قلب کی طرف، وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا دل ایک رک سکتا ہے، تو سارا خون آپ میں جمع ہو جائے گا. جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں، ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور باقی کے ویسلز وینز اینڈ آرٹریز کاٹتے ہیں، تو اس کے اندر دل، ہارٹ پمپ کر رہا ہے بلڈ کو، کیونکہ دماغ ابھی تک زندہ ہے اور یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے. جب ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خون باہر نکل جاتا ہے. تو ہم ذبیحہ کرتے خون باہر نکالنے کے لیے، اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں. خون از اے ویری گڈ میڈیا فار جرمز اینڈ بیکٹیریا. یہ خون ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اپنے آپ جراثیم اور جرمز اور بیکٹیریا پیدا ہوتے. تو ہم یہ خون کو جب باہر نکالتے ہیں جانور کے جسم میں سے، کیونکہ ہم میڈیکلی ہائیجینک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں، تو کہ جتنے جراثیم بھی باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کم ہوئیں گی. اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ذبیحہ کیا ہوا گوشت جھٹکے کے گوشت سے زیادہ فریش ہوتا ہے، ریمینز فریش فار لانگر ٹائم، زیادہ وقت کے لیے تازہ رہتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں تو یہ جانور تڑپ تڑپ کے درد سے مرتا ہے، آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب ہم ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرو پہ جا رہا ہے، اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے. تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں، جانور تڑپتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے، مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے، لیکن درد کی وجہ سے نہیں، کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے، اسے درد نہیں ہوتا. لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ، یا سٹننگ کہتے ہیں، سٹننگ، اس سے اکثر جانور 4-5 گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے. اسی لیے ہم مسلمان، ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے اسی لیے کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام سے انہیں کاٹتے ہیں، اور جب ہم ان کے ذبح کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے.